اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي جعل من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اپنی ذات کے تعارف اور اپنی قدرت کے پہچان کے لیے بہت سی علامتوں کی طرف اشارے کیے ہیں اور بہت سی ان کی عطا کردہ نعمتوں کی نشاندہیاں کی ہے، جسے دیکھ کر، جسے سمجھ کر ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دے سکتا ہے۔ انہی آیتوں میں سے ایک آیت وہ بھی ہے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ پانی انسانی زندگی کی ضرورت ہے، اور اللہ کی مخلوقات میں ہر مخلوق کی پیدائش کے پیچھے پانی کا راز ہے، اور پانی انسانی زندگی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، حیات انسانی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا۔ یہاں پر وہ پانی مراد ہے جس پانی سے انسان کی پیدائش وجود میں آتی ہے، یعنی گندا پانی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان میں دو رشتے بنائے، ایک خونی رشتہ اور دوسرا سسرالی رشتہ، ایک بیٹوں کا رشتہ اور دوسرا بیٹیوں کا رشتہ، ایک وہ رشتہ کہ جس رشتے میں شادی کرنا حرام ہے، دوسرا وہ رشتہ کہ جس میں شادی کرنا حلال ہے، ایک وہ رشتہ کہ جو شادی کرنے سے حلال نہیں ہوتا، اور دوسرے وہ رشتے جو شادی کرنے سے حلال ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسانوں کو جتنے بھی رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں وہ انسانوں کے اخلاق اور کردار کی آزمائش کے لیے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دین اسلام کی شکل میں ایک مکمل دین دیا، زندگی گزارنے کا فل ٹائم ایک ورک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا، اور اس دین کے اندر کسی قسم کا کوئی جھول اور کسی قسم کی کوئی کمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے اسی دین کو سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک کامل اور ایک مکمل انسان کی حیثیت سے دنیا کے اندر بھیجا، اور آپ کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے گزارنے کے ہر طریقوں کو جمع فرما دیا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک بہترین نمونہ ہے۔
اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے عبادت کرنے میں بھی نمونہ ہے، خاندانی رشتے ناطے نبھانے میں بھی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، معاملات کرنے کے اندر بھی نمونہ ہے، اور دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے میں بھی ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی کے اندر یہ سارے نمونے جمع فرما دیے، اور انسانوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کر فرمایا کہ زندگی کے ہر طور طریقوں کو سیکھنے کے لیے اپنی نبی کی زندگی میں جھانک لو، اپنی نبی کی زندگی کی سیرت کا مطالعہ کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے جزیرۃ العرب میں، یعنی جو عرب کا علاقہ کہلاتا تھا، یا جو مکہ مکرمہ کا علاقہ تھا، اس علاقے کے اندر گھروں میں بیٹیوں کے پیدا ہونے کو لوگ عیب سمجھتے تھے، اسی لیے اگر پیدا ہونے والا بچہ اگر لڑکا ہوتا تھا تو اس کو زندہ رکھتے تھے، اگر لڑکی ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دیتے تھے، کیونکہ لوگ اس زمانے میں کسی کا خسر بننا، کسی کا سسرا بننا، یا داماد کسی کے گھر میں آ جانا، اس کو لوگ عیب سمجھتے تھے۔ بیٹی اگر زندہ رہے گی تو کل جوان ہوگی، داماد کو گھر لانا پڑے گا، بچی کی شادی کر کر دینا پڑے گا۔ تو یہ جو دامادی کا جو رشتہ تھا، مصاہرت والا جو رشتہ تھا، وہ اس معاشرے کے اندر عیب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایک مقام عطا فرمایا، اور عورتوں کو معاشرے کے اندر عزت کی نگاہوں سے دیکھا گیا، اور ایک بلندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں عورتوں کو ملی، جہاں عورتوں کو ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے مقام دیا گیا، وہیں پر عورتوں کو بہو کی حیثیت سے بھی اسلام نے مقام دیا، ساس کی حیثیت سے بھی اسلام نے مقام دیا۔ اور یہ ساری حیثیتوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پر بتایا گیا، پریکٹیکل اس کا ٹرائلر امت کے سامنے پیش کیا گیا، اس کی تفصیلات امت کے سامنے پیش کی گئی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں، دو نہیں، آپ نے 11 شادیاں فرمائیں، اور ان 11 بیویوں کے خاندان والوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ اور آپ کا رویہ، وہ معاشرہ بہت بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر ایک بیوی کے سسرال والوں کے ساتھ یا ایک بیٹی کے سسرال والوں کے ساتھ بہتر طور پر زندگی گزارنے میں فیل ہو چکا ہو۔ لیکن اللہ کے نبی نے 4 بیٹیوں کو ان کے گھر بسا کر دیے، آپ نے داماد بھی آپ کی زندگی میں ہوئے، اور آپ بھی 11 خاندانوں کے داماد بنے ہیں، 11 عورتوں کے آپ شوہر بنے۔ تو آپ کی زندگی کے اندر آپ نے کس حسن و خوبی کے ساتھ اور کس بہترین اخلاق کے ساتھ زندگی گزاری، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس چیز کا بھی پتہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کس درجے خوبی موجود تھی۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کا ایک لمبا زمانہ گزارا۔ حضرت خدیجہ کے آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے آپ کی زندگی کا ایک دور وہ تھا جس میں آپ نبی نہیں بنے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک دور ایسا بھی آیا جس میں آپ کو نبی بنایا گیا۔ حضرت خدیجہ کی زندگی میں جب آپ نبی نہیں تھے تو آپ نے 15 سال لگ بھگ حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے، 25 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک۔ پھر جب اللہ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبی بنا دیا تو قریب 52-53 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کے انتقال فرمانے تک حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ میں رہی۔ حضرت خدیجہ کے بعد آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی کی 11 بیویوں میں واحد ایسی بیوی تھی جو کنواری تھی۔ ان کے علاوہ جتنی آپ کی بیویاں تھیں وہ یا تو بیوہ تھی یا پھر مطلقہ تھی، وہ پہلے سے انبیائی نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
پہلے سے ہی انبیاء آئی تھی جو آپ کے نکاح کے اندر آئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور حضرت عائشہ کی والدہ حضرت ام رمان تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب داماد ہے اس گھر کے. ام رمان اور حضرت ابو بکر کے داماد ہے آپ. سسرے اور ساس کے ساتھ میں، خسر اور خوش دامن کے ساتھ میں اللہ کے نبی کا کیا برتاؤ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساس کی تعریف کرتے تھے. ایک موقع پر آپ نے صحابہ کے درمیان میں فرمایا کہ اگر کوئی انسان جنت کی حور کو دنیا میں دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے تو وہ ام رمان کو دیکھ کر خوش ہو جائے. ایک داماد کی زبان سے ایسے معاشرے کے اندر جس معاشرے میں داماد کو اپنے گھر میں لانا یا اپنی جوان بچی کو جوان ہونے تک اس کو زندہ رکھنا اور اس کی شادی کر کر دینا عیب سمجھا جاتا تھا، ایسے معاشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داماد کے روپ میں ایسا ظاہر ہوئے کہ آپ نے اپنی ساس کو جنت کی حور سے تشبیہ دے دی. کہاوت مشہور ہے کہ عورتوں کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی. عورتوں کا دل اگر جیتنا ہو، کل ہی ایک کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جو امت کے اندر حکیم الامت کے نام سے مشہور تھے. حکیم یعنی ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے اور ڈاکٹر بیماریوں کو جانتا ہے. حکیم الامت کا مطلب پچھلی صدی کے اندر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ امت کی ہر قسم کی بیماریوں کو جانتے تھے اور اس کا ٹریٹمنٹ اسلامی تعلیمات میں کیا ہے وہ بھی پہچانتے تھے. تو حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کل ہی ایک بات پڑھنے میں آئی کہ جو مرد اپنے گھروں میں عورتوں کی نافرمانی سے پریشان ہیں اور ان کی گھر کی زندگیاں اجیرن بنی ہوئی ہے، مصیبت بنی ہوئی ہے، ان گھروں کے اندر خوشحالی پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے بیوی چاہے کیسی ہی ہو اس کو خوش کرتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے چلو زندگی خوشحال بنے گی. اور اگر اس کو سدھارنے پر جاؤ گے تو پھر زندگی بھی ختم ہو جائے گی، رشتہ بھی ختم ہو جائے گا. تو عورتوں کو اپنی تعریفیں اچھی لگتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوش دامن صاحبہ جسے ساس کہتے ہیں، آپ نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی جنت کی حور کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے تو وہ ام رمان کو دیکھ لے. اور جب حضرت ام رمان کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس صاحبہ کا، تو ان کو قبر میں اتارنے کے لیے اللہ کے نبی خود قبر میں اترے تھے. آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ساس کو قبر میں رکھا اور جب حضرت ام رمان کی تدفین ہو گئی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ام رمان نے آپ کے دین کے لیے اور آپ کے نبی کے لیے کیا کیا قربانیاں برداشت کی ہے، یہ چیزیں آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. اے اللہ آپ اس کا بدلہ ام رمان کو بہترین طور پر ادا فرمائیے. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی نے اپنی ساس کو قبر کے اندر اپنے ہاتھوں سے اتارا، تو وہاں سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ داماد اور ساس کے درمیان میں پردہ نہیں ہے. داماد اور ساس کے درمیان میں پردہ نہیں ہے. جس طریقے سے بہو اور سسرے کے درمیان میں پردہ نہیں، اسی طریقے سے داماد اور ساس کے درمیان میں پردہ نہیں، کیونکہ اب وہ آپ کا بیٹا ہے. اور بیٹوں سے کس معاشرے کے اندر پردہ کیا جاتا ہے؟ بیٹوں سے پردہ نہیں کیا جاتا. ہاں البتہ علماء نے اتنا ضرور لکھا ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر ساس بھی جوان ہو، بعض گھروں کے اندر ساس جوان ہوتی ہے، کم عمری میں ان کی شادی ہو جاتی ہے اور ان کی بچیوں کی بھی کم عمری میں شادی ہوتی ہے، یا بڑی عمر کے باوجود بھی ساس جوان نظر آتی ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے گھروں کے اندر ساس اور داماد کو پردہ کرنا چاہیے. اور کسی گھر کے اندر اگر سسرا جوان جیسا ہو تو اس گھروں کے اندر سسروں کو اپنی بہوؤں سے پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام حیا کی تعلیم دیتا ہے، اسلام پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے. اور پردے کی پابندی کے اندر جتنی پاکیزگی اور جتنی حیا ہے اور جتنا رشتوں کا احترام اور خاندانوں کی خوشیاں چھپی ہوئی ہے اتنا کسی اور چیز کے اندر نہیں. لیکن عام طور پر جہاں ساس بوڑھی ہے تو داماد کا پردہ کرنا کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں، اور جہاں سسرا بوڑھا ہے تو بہوؤں کا اپنے سسرے سے پردہ کرنا سمجھ میں آنے والی بات.
جس طریقے سے بہو اپنے سسرے کو اپنا باپ سمجھتی ہے اور یقیناً وہ اس کا باپ ہے، اسی طریقے سے داماد بھی ساس کے لیے بیٹا ہے، اور یہ رشتہ پردے کا نہیں۔ اگر پردے کا رشتہ ہوتا تو اللہ کے نبی حضرت ام رمان کی قبر کے اندر نہیں اترتے۔ تو یہ برتاؤ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ساس کے ساتھ، اور سسرے کے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے اندر ہجرت کا حکم دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ کو آج رات مکہ سے نکل کر مدینہ کے لیے جانا ہے، اور جو آپ کا اصل ٹھکانہ ہوگا، آپ کا جو اصل وطن ہوگا، آپ کے دین کا جو اصل مرکز ہوگا وہ مدینہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر آپ کے بچپن کے دوست بھی تھے، عمر میں آپ سے صرف 2 سال چھوٹے تھے، اور سب سے پہلے مردوں میں آپ کے اوپر ایمان لانے والوں میں تھے، آپ کے رازدار تھے، اور اب حضرت ابو بکر آپ کے سسرے بھی تھے، رشتے میں آپ کے خسر بھی تھے، کیونکہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو ہجرت کا حکم دیا تو آپ سب سے پہلے اپنے سسرے کے گھر پہنچے، حضرت ابو بکر کے گھر، اور آپ نے کہا کہ ابو بکر مجھے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا ہے، سواری کا انتظام کرو اور تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے پہلے ہی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور مکہ سے نکال کر کہیں اور پہنچائیں گے، کیونکہ یہاں پر آپ کے اپنے دشمن بن گئے، یہاں آپ کے ماننے والوں کا جینا دوبھر ہو گیا۔ پہلے ہی سے حضرت ابو بکر کی فراست ایمانی نے ان ساری چیزوں کو تاڑ لیا تھا۔ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس سفر میں میں آپ کا معاون بننے کے لیے اور اس سفر کے بھلے پن کے لیے میں نے 2 اونٹ 6 مہینے پہلے ہی خرید کر رکھ لیے تھے، اور روزانہ ان اونٹوں کو اچھا چارہ دیتا تھا تاکہ ہمارے اس سفر کے اندر یہ اونٹ کام آئے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، ضرور میں تم سے اونٹ لوں گا، مگر شرط یہ ہوگی کہ اس اونٹ کی رقم تمہیں مجھ سے لینا پڑے گا۔ سسرے اور داماد کے درمیان میں بات چیت چل رہی ہے لین دین کی۔ سسرا کہتا ہے کہ میں نے اونٹ آپ کے لیے انتظام کیا ہے 6 مہینے پہلے سے، 2 اچھے طاقتور اونٹ میں نے خرید کر رکھے ہیں، اور انہیں روزانہ اچھا چارہ کھلاتا ہوں۔ اور داماد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا اونٹ اسی وقت لوں گا جبکہ تم اس اونٹ کی رقم لینے کا مجھ سے وعدہ کرو گے، بغیر رقم کے میں وہ اونٹ تم سے لے نہیں سکتا۔ آج کے زمانے کے اندر جبکہ داماد اپنے سسرال کے اوپر مصیبت بنا ہوا ہے، اور کوئی داماد اپنے گھر بیوی کو اس وقت تک نہیں لاتا جب تک کہ سسرال والوں کو لاکھوں روپے کا چونا نہ لگا دے، سسرال والوں کے اوپر 1000 1500 لوگوں کی دعوتوں کو مسلط نہ کر دے، سسرال والوں کی حیثیت عرفی کو نظر انداز نہ کر دے، اور ان کی زندگی کو گویا یہ پیغام دے دے کہ بیٹی کا تمہارے گھروں کے اندر پیدا ہونا گویا تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی، جو تم نے بیٹی کو پیدا کیا، اس کو جوان کیا، اب جب تم نے یہ غلطی کی ہے تو اب بیٹی کا گھر بسانے کے لیے تمہیں لاکھوں روپے کا بوجھ، قرض کا بوجھ، مٹیوں کی شکل میں، سود کی شکل میں، انٹرسٹ کی شکل میں، فائنانسروں کی شکل میں اپنے اوپر مسلط کیے بغیر تم اپنی بیٹی کے گھر کو بستا ہوا دیکھ نہیں سکتے۔ یہ آج کے دامادوں کا شیوا ہے، اور ایسے دامادوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے؟ آپ نے سسرے سے کہہ دیا کہ میں آپ کا اونٹ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک کہ آپ پیسے اس اونٹ کے نہیں لیں گے۔ چنانچہ آپ نے اس زمانے کی جو کرنسی تھی جسے درہم کہا جاتا تھا، سونے چاندی کے سکوں کی شکل میں، آپ نے 800 درہم حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں اس اونٹ کی قیمت پہلے پکڑوائی، پھر اس کے بعد آپ نے اس اونٹ پر مدینہ کے لیے سفر کیا۔ یہ برتاؤ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال والوں کے ساتھ، کہ سسرا خوشی سے بھی اپنے داماد کو اونٹ نہیں دے سکتا، کیونکہ جو چیز خوشی سے دی جاتی ہے وہ بغیر ڈیمانڈ کے دی جاتی، بغیر مانگے کے دی جاتی، اور جہاں پر جو چیزیں مانگ کر لی جاتی ہے تو وہاں تو پھر قیمت دینا ضروری۔ کہاوت مشہور ہے کہ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ رشتے ناتوں کے اندر اگر آپ کے سسرال والوں کا کوئی ایسا کاروبار ہے، چاول کی دکان ہے آپ کے سسرال کی، شادی کے موقع پر آپ نے سسرال والوں پر لاکھوں کا بوجھ ڈالا جہیز کی شکل میں، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے
کہ جب تک یہ رشتہ باقی رہے اس وقت تک داماد صاحب سسرے صاحب کے چاول کی دکان سے فری میں چاول اٹھاتے رہے. ایسی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل بتاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ پورا حساب کتاب برابر رکھنا چاہیے. آپ نے عملی طور پر بتا دیا کہ بغیر پیسوں کے بدلے میں، بغیر رقم کے بدلے میں آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ اونٹ لینا آپ نے گوارا نہیں فرمایا. یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والے سسرال کے ساتھ حضرت اللہ کے نبی کا رویہ تھا. ان کے علاوہ اور بھی بیویاں تھے اللہ کے نبی کی. واقعات کے اندر اگر تفصیل کے ساتھ جائیں گے تو پھر وقت بھی کم پڑ جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سسرے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی نے نکاح فرمایا. جس موقع پر اللہ کے نبی کی ایک بیٹی حضرت رقیہ، آپ کی دوسری بیٹی، جس وقت حضرت رقیہ کا انتقال ہوا اسی موقع پر حضرت حفصہ کے شوہر کا بھی انتقال ہوا تھا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر پریشان تھے. حضرت عمر فاروق کے دل کے اندر خیال تھا کہ حضرت حفصہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دے، کیونکہ حضرت عثمان غنی اللہ کے نبی کے منجلے داماد تھے، دوسرے داماد، جن کی بیوی حضرت رقیہ تھی. اب ادھر حضرت رقیہ کا انتقال، حضرت عثمان کو بیوی کی ضرورت، ادھر حضرت حفصہ کے شوہر کا انتقال، ان کو شوہر کی ضرورت. حضرت حفصہ کے والد حضرت عمر فاروق کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میری بیٹی کا نکاح میں حضرت عثمان سے کر دوں گا یا حضرت ابو بکر سے کر دوں گا. مشورہ لینے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے پاس وحی کے ذریعے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حفصہ کا نکاح حضرت عثمان سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی سے ہونے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی بیٹی کی قسمت میں اللہ کے نبی کو شوہر کے طور پر اب چن لیا تھا. وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو معلوم ہو گیا. اب حضرت عمر فاروق آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ حفصہ کا نکاح عثمان سے کر دوں، کیونکہ حفصہ بھی بیوہ ہو گئی ہے اور عثمان کی بھی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں دونوں کی شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پہلے سے معلوم تھا کہ حفصہ کا نکاح حضرت عمر سے نہیں بلکہ خود اللہ کے نبی سے ہونے والا ہے، تو آپ نے اپنے ہونے والے سسرے کے سامنے تسلی کے وہ بول بولے جو اسلامی تاریخ کے اندر سنہری حرفوں سے لکھے جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ عمر، اللہ تبارک و تعالی حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر شوہر کا انتظام کریں گے اور عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر بیوی کا انتظام کریں گے. یعنی اگر حفصہ کا نکاح عثمان سے ہو جاتا ہے تو عثمان کے لیے حفصہ جتنی اہم بیوی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ بہتر بیوی اللہ عثمان کے لیے دیں گے. اور حفصہ کا نکاح اگر حضرت عثمان سے ہوتا ہے تو حفصہ کے لیے حضرت عثمان اللہ کے نبی کے صحابی ہے، یہ جو شوہر ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر شوہر ملے گا. چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا، اللہ کے نبی نے حضرت حفصہ سے نکاح کیا تو حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر شوہر ہو گئے. اور آپ نے حضرت عثمان کو اپنی اور ایک بیٹی نکاح میں دے دی. حضرت عثمان اگر حفصہ سے نکاح کرتے تو حفصہ کس کی بیٹی؟ حضرت عمر فاروق ایک صحابی کی بیٹی. اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کا ام کلثوم سے نکاح کر دیا. ام کلثوم کس کی بیٹی؟ وقت کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لیے کعبۃ اللہ جا رہے تھے، درمیان میں مکہ کے کافروں نے آپ کو روک دیا اور وہاں سے پیغام بھیج دیا کہ آپ اس سال مکہ میں انٹری نہیں کر سکتے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا. سارے صحابہ کرام لڑ مرنے کے لیے تیار. سیدنا عمر فاروق کا جاہ و جلال پہلے سے ہی مشہور اور ان کی ایمانی غیرت جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ پابند عمر. اور صحابہ کرام جن کی ایمان کی خوبی، جن کے اخلاق کی گواہی اللہ کے قرآن نے دیا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بھائی بھائیوں کی طرح محبت کرنے والے اور دشمنوں پر بجلی کے مانند بن کر ٹوٹ پڑنے والے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے، اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم مکہ کیوں نہ جائیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ بس یہی حکم ہے، اب مکہ نہیں جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہم مسلمان نہیں، ہم حق پر نہیں؟
اللہ کے نبی نے کہا بے شک تم حق پر ہو، ہم حق پر ہیں۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ پھر ان اللہ کے دشمنوں سے ہم کیوں ڈریں گے، جنگ کرنے کا موقع آیا تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم ان سے جنگ کریں گے، آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر مجھے آگے بڑھنے کا حکم نہیں ہے، مجھے یہیں رہنے کا حکم ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم عمرہ کر کر ہی واپس آئیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا میں نے تم سے وعدہ تو کیا تھا، لیکن وہ وعدہ اسی سال کے لیے نہیں تھا، وہ وعدہ اگلے سالوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا پورا ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک طرف اللہ کے نبی ٹھنڈے دل سے جواب دے رہے ہیں اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق جلال کے اندر ہے، اور دونوں کا رشتہ آپس میں کیا ہے؟ سسر داماد کا رشتہ ہے۔ دونوں کا رشتہ آپس میں، اللہ کے نبی داماد ہے اور حضرت عمر فاروق سسر ہے، آپ کے سسرے، اور سسرا یہاں داماد کے سامنے، امتی صحابی یہاں نبی کے سامنے، اپنے آقا کے سامنے جاہو جلال کے اندر اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق کا غصہ ہے کہ تھمتا نہیں، ان کی ایمانی غیرت ہے کہ ان کو لگام دیتی نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق بہت دیر کے بعد اللہ کے نبی کی باتوں سے مطمئن ہوئے، سیٹسفائی ہوئے، خاموش بیٹھے۔ پھر جب وہاں سے واپس لوٹ کر آئے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے بار بار ملال ہوتا تھا کہ اس سفر کے اندر میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کیا، میں اتنا سختی سے برتاؤ کرنے کے باوجود اللہ کے نبی کا میرے ساتھ کیا برتاؤ تھا؟ آپ پورے صبر کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اپنے سسرے کی ایک ایک بات کا جواب دیتے تھے۔ آپ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے نبی مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان بنے، اور ابو سفیان کی ایک بیٹی حضرت رملہ جو ام حبیبہ کے نام سے مشہور تھی، جو پہلے ہی مسلمان بن کر اللہ کے نبی کی اہلیہ بن چکی تھی، ہماری ایمانی ماں بن چکی تھی، اب ان کے والد حضرت ابو سفیان مسلمان بنے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی پناہ ہے، آج اسے بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے کوئی، آج اس کی جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندا، جو اللہ کے نبی کی ساس ہوتی تھی رشتے میں خوش دامن، وہ عورت، اس کا جرم کتنا بڑا جرم تھا۔ جنگ احد کے اندر اس عورت نے اللہ کے نبی کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وحشی نے شہید کیا، تو حضرت ہندا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر، ان کا جگر نکال کر کچا چابا تھا، اور حضرت حمزہ کے کھوپڑی میں کہتے ہیں کہ شراب پی تھی۔ ایسی وحشی عورت جو رشتے میں اللہ کے نبی کی ساس بن چکی ہے، اور آج اللہ کے نبی کے پورے انڈر کنٹرول ہے۔ میرے نبی چاہتے تو ان کے جسم کے ٹکڑے بنوا کر کتوں کو کھلاتے، گدھوں کو کھلا دیا جاتا۔ آج ایسا کٹر دشمن سسرا آپ کا ابو سفیان، اور آپ کے چہیتے چاچا کے ساتھ وحشیانہ برتاؤ کرنے والی، درندوں سے بدتر برتاؤ کرنے والی ابو سفیان کی بیوی اور آپ کی ساس ہندا آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس نے اجازت چاہی کہ میں بھی آ کر مسلمان بننا چاہتی ہوں، آپ نے اجازت دے دی۔ وہ آئی آپ کے سامنے، اللہ کے نبی نے ان سے بیعت لیا۔ قرآن مجید کے 28واں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو بیان کیا جس کے اندر سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے نبی سے نئے نئے ایمان میں داخل ہونے والی عورتوں اور مردوں سے بیعت لینے کا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی نے ہندا سے بیعت لیا۔ ہندا کون؟ اللہ کے نبی کے چہیتے چچا کا کلیجہ چبانے والی، ان کا مرڈر کروانے والی، مگر رشتے میں کیا ہوتی ہے؟ ساس لگتی ہے رشتے میں۔ آئی ہندا اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی نے ہندا سے بیعت لیا، کہو کہ آج کے بعد کسی سے شرک نہیں کریں گے، آج کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے شرک نہیں کریں گے۔ اب ہندا نے کراس کوسچن کیا، گویا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے ہندا نے نبی کے سامنے الٹا سوال کیا، غیر ضروری سوال تھا ہندا کا، گویا سامنے والوں کو تیش میں لانے والی حرکتیں اور پرلے درجے کی جہالت کا مظاہرہ ہندا کا۔ جب اللہ کے نبی نے ہندا سے کہا کہ کہو کہ اللہ کے ذات میں کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہندا نے کہا کہ جو لوگ مر گئے کیا ان مردوں کو بھی قبروں میں جا کر آپ یہی کلمہ پڑھائیں گے؟ اب بھائی یہ کلمہ زندوں کے لیے ہے، اب جو مر چکا اس کے لیے اس کی قبر میں جا کر کلمہ پڑھانے کا کس کو اختیار؟ لیکن ہندا نے ایسا جہالت بھرا سوال کر دیا۔ اسی آیت کے اندر ہے کہ قتل نہیں کریں گے کسی کا،
اللہ کے نبی نے ہندا سے کہا کہ کہو کہ ہم کسی کا قتل نہیں کریں گے. اب ہندا نے پھر نبی کو طیش میں لانے والی بات کہہ دی. ہندا نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو پیدا کیے تھے, دودھ پلائے تھے, ان کو پالا تھا, ان کو پوسا تھا, ان کی پرورش کی تھی, مگر اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی تھی جنگ بدر, اس میں تو آپ نے ہمارے بچوں کو ختم کر دیا. بھائی جو جنگ بدر ہوئی تھی وہ جنگ اللہ کے نبی تو اپنی طرف سے لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے نا, وہ تو مکہ کے سارے کافر اسلام اور مسلمانوں کو صفِ ہستی سے مٹانے کے لیے آئے تھے. میرے نبی چاہتے تو ہندا سے یہ بھی کہتے کہ غلطی تم لوگوں کی تھی, تم لوگ آپس میں لڑنے کے لیے آئے تھے. اور جنگ ڈول کے مانند ہے, کسی کے ڈول میں پانی لگ جاتا ہے اور کسی کا ڈول خالی ہاتھ آ جاتا ہے. جنگ کے اندر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے, کوئی ناکام ہو جاتا ہے. جنگ کے اندر کسی کے جانوں کا نقصان ہوتا ہے, کسی کا نہیں ہوتا. وہ جنگ جو تم لڑنے کے لیے آئے تھے, تمہارے بچے مارے گئے تو ہمارے اوپر الزام کیوں؟ میرے نبی چاہتے تو ہندا کے اس جہالت بھرے سوال کا یہ جواب دے سکتے تھے, لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجسمہ صبر و تحمل بنے ہوئے تھے. صبر و تحمل کا اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا اور اپنے آپ کو یعنی قابو میں کرنے کا, قوت برداشت کا گویا پتلا میرے نبی بنے ہوئے تھے. ہندا جہالت والی باتیں کرتی جاتی اور اللہ کے نبی آگے کے کلمات ہندا سے دہراتے جاتے. اس طریقے سے آپ نے مکمل ہندا کو جب بیعت کے کلمات پڑھا دیے اور اب آپ نے محسوس کیا کہ ہندا اگر ہمارے سامنے آئے گی تو چچا کا غم تازہ ہو جائے گا, اور چچا کے غم سے اگر نبی کے دل کو تکلیف پہنچے گی تو پھر یہ نبی کے دل کی تکلیف آئندہ چل کر ہندا کے ایمان کے لیے گڑبڑی کا اور ہندا کے مرتد ہونے کا سامان بنے گا. اللہ کے نبی نے ہندا سے کہا کہ تم ایمان میں داخل ہو کر تم نے اپنے پچھلے سارے گناہوں کو تو معاف کر لیا اور ہمیشہ کی جنت کو تم نے اپنے اوپر واجب کر لیا, مگر تم سے میری یہ گزارش ہے کہ آئندہ تم میرے سامنے مت آیا کرو, کیونکہ جب تم میرے سامنے آتی ہو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اور میرے دل کے تکلیف کا پہنچنا تمہارے ایمان کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا مظاہرہ تھا اپنی اس ساس کے لیے جس ساس نے بڑی بے رحمی کے ساتھ جانوروں جیسا برتاؤ کرتے ہوئے آپ کے چچا کا مرڈر کیا تھا. ایک آدمی تھا جس کا نام تھا حارث بن زرار. مدینہ کے اندر اللہ کے نبی نے ان کی بیٹی حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا. حضرت جویریہ کے والد تھے حضرت حارث بن زرار, کافر تھے. اللہ کے نبی نے ایک جنگ کی تھی کافروں کے ساتھ جسے تاریخ اسلام کے اندر غزوہ بنو المصطلق کے نام سے جانا جاتا ہے. اس جنگ کے اندر حارث بن زرار کافروں کے لیڈر تھے, ادھر سے کمانڈر ان چیف تھے. وہ فوج لے کر آئے تھے میرے نبی سے ٹکرانے کے لیے, اسلام اور مسلمانوں کو صفِ ہستی سے مٹانے کے لیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا تھا کہ اے محمد, یہ جو حارث بن زرار ہے آگے چل کر یہ تمہارا سسرا بننے والا ہے اور اس کی بیٹی سے تمہارا نکاح ہوگا آگے چل کر. چنانچہ اس جنگ کے اندر حارث کی جو بیٹی تھی حضرت جویریہ وہ قید کر کر لائی گئی. حارث اللہ کے نبی کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ, میں قبیلے کا سردار ہوں اور ایک سردار کی بیٹی کو غلام بنا لیا گیا, باندی بنا لیا گیا, اس کو قید میں لیا گیا. یا رسول اللہ, ایک سردار کے لیے یہ چیز زیب نہیں دیتی, آپ میرے اوپر کچھ احسان فرمائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم کو جمع کر کر حضرت جویریہ جس کے حصے میں آئی تھی ان کو وہ رقم دے کر اللہ کے نبی نے حضرت جویریہ کو آزاد فرمایا. اور یہی نہیں بلکہ آزاد فرما کر اپنا جو کٹر دشمن جو آپ سے ٹکرانے کے لیے آیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمن کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ اس دشمن کو اپنا سسرا بنا لیا اور حضرت جویریہ کو آپ نے اپنے نکاح کے اندر شامل فرما لیا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کے واقعات قیامت تک آنے والے دامادوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے, ایک نمونہ ہے, اور ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ تم اپنے سسرال والوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے, تمہاری ساس کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے, تمہارے سسرے کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کے دو قسم کے رشتے رکھے. ایک رشتہ انسانوں کا خونی رشتہ ہوتا ہے, ماں باپ ہے, اور اس ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہونے والے بھائی بہن ہیں. اس ماں باپ کا خاندان ہے نانی علی خاندان, دادی علی خاندان, یہ انسان کے اپنے قریبی رشتے.
اور ایک دوسرا رشتہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسرالی رشتہ فرمایا، جہاں انسان کسی عورت سے شادی کرتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان شادی اپنے خاندان کی بچی سے کرتا ہے، کسی نے خالہ کی لڑکی سے شادی کی، کسی نے ماموں کی لڑکی سے شادی کی، کسی نے چاچا کی، تایا کی، پھوپھی کی لڑکی سے شادی کی، یا خاندان کے اپنے نانی والی اور دادی والی خاندان میں کسی نے شادی کی۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک اجنبی خاندان میں شادی کرتا ہے۔ ایسے خاندان میں انسان شادی کرتا ہے جس خاندان سے پہلے سے ان کے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتے، پہلے سے ان کی کوئی رشتہ داریاں نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شادی کے ذریعے سے ایک نئے خاندان کو وجود بخشتے ہیں۔ شادی کے ذریعے سے ایک نیا خاندان وجود میں، ایک نیا رشتہ قائم ہوتا ہے بیوی کے ذریعے۔ اب آپ نے جس عورت سے نکاح کیا، اگر وہ عورت آپ کے خاندان کی ہے تب تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ عورت دوسرے خاندان کی ہے تو اب اس عورت کی بنیاد پر آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اس عورت کے جو نانی والی اور دادیاری رشتہ دار ہے، گویا اب یہ سارے کے سارے جیسا آپ کے نانی والی اور دادیالی رشتہ دار تھے ویسا یہ رشتہ ہو گیا۔ جیسا آپ کو پیدا کرنے والے آپ کے ماں باپ تھے، ویسا ہی آپ کی بیوی کے ماں باپ بھی آپ کے اپنے ماں باپ تھے۔ اور جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بہترین اخلاق کا مظاہرہ کروں، ان کی خدمت کروں، ان کو تکلیف نہ دوں، اسی طریقے سے آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ہونے والے ماں باپ شادی سے پہلے یا پھر شادی کے بعد جو آپ کے ماں باپ اب ہو چکے ہیں ساس سسرے، ان کی تکلیف کا احترام کرنا، ان کی تکلیف کا خیال کرنا، ان کی عظمت کا اور ان کو راحت پہنچانے کا اور ان کو تکلیف سے بچانے کا احترام کرنا، اور اس کی ذمہ داری یہ ساری کی ساری آپ کے سر پر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق ابھی اللہ کے نبی کے سسرے نہیں بنے، سسرے بننے سے پہلے اللہ کے نبی نے ان کے لیے تسلی کے بول بولے کہ آج اللہ کے نبی کا یہ طرز عمل ان نوجوانوں کے لیے جو نوجوان جہاں کسی خاندان میں ان کا رشتہ طے ہو جاتا ہے، کسی لڑکی سے ان کا انگیجمنٹ یا بات پکی ہو جاتی ہے، کیا ایسے نوجوانوں کو اللہ کے نبی کا یہ رویہ، یہ میسج نہیں دیتا، یہ پیغام نہیں دیتا کہ تم اپنے ہونے والے سسرے کا بوجھ کم کرو؟ اللہ کے نبی کے مقابلے میں جنگ میں آنے والا دشمن حارث جب آیا، آ کر کہنے لگا، اپنی بیٹی کے باندی بنا لیے جانے کا دکھڑا سنانے لگا، اللہ کے نبی کو پتا چل گیا تھا کہ ان قریب یہ حارث میرا سسرا بنے گا اور وہی حارث کی بیٹی میری بیوی بنے گی۔ آپ نے حارث کے اوپر اتنا احسان کیا، یہ قبیلے کا سردار جو اس کے لیے کرٹیسائز اور انسلٹ کا باعث جو بات بن سکتی تھی، آپ نے حارث کی خوشنودی کے لیے، ہونے والے سسرے کی خوشنودی کے لیے آپ نے اس کی بیٹی کو خرید کر آزاد کر دیا، اور مزید حارث کے اوپر یہ احسان یہ کیا کہ آپ نے خود ان کو اپنے نکاح کے اندر شامل کر لیا، اور پورے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حارث کی بیٹی کو آپ نے ایک روحانی اور ایمانی ماں کا رشتہ فراہم کیا۔ اللہ کے نبی کا یہ طرز عمل آج کے زمانے کے ان نوجوانوں کو سوچنا چاہیے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، جو اپنی شادی میں دکھاوے کے لیے، اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے خاندان کے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے ہونے والے سسرے کے سامنے ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ شادی میں دعوت ایسی ہوگی اور مینو یہ بننا چاہیے، ہمارے رشتہ دار آئیں گے، خاندان والے آئیں گے، بڑے عزت دار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، بڑے VIP لوگ ہیں ہمارے خاندان میں، ایسا ویسا فنکشن ہال نہیں، عالی شان فنکشن ہال بک کرنا پڑے گا، اور ایسا ویسا وہ کھانا نہیں کھائیں گے، آپ کو معیاری کھانوں کا انتظام کرنا پڑے گا، اور ایک دو قسم کا کھانا تو نہیں کھاتے، کم از کم 4 5 قسم کے میٹھے ہونے چاہیے، الگ الگ ڈشز ہونے چاہیے، الگ الگ ورائٹیز ہونی چاہیے۔ ہونے والا داماد اپنے ہونے والے سسرے کے اوپر یہ سارا کا سارا بوجھ مسلط کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے ہونے والے سسروں کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں، اور جب داماد بن گئے تو اب آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ بیوی کو ٹارچر کریں، اور آپ کے جو ماں باپ ہیں، آپ کے جو بھائی بہن ہیں، اب ان کو کیا حق بنتا ہے کہ گھر میں آنے والی نئی نویلی دلہن کو ٹارچر کریں؟ ننن ایک طرف سے ٹارچر کر رہی ہے کہ کیا سامان لے کر آئی تو اپنے میکے سے، ساس ایک طرف سے ٹارچر کر رہی ہے کہ کیا دیا تیرا باپ تجھ کو شادی میں۔ آج گھروں کے اندر جھانک کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال والوں سے جو بیہیویئر تھا، جو برتاؤ تھا، آج مسلم معاشرے کے اندر یہ کردار آپ کو نہیں ملے گا۔
اور بہت سارے منحوس گھرانے وہ بھی آپ کو ملیں گے جہاں بہویں اپنے ساس سسرے ننن اور دیور کے ٹارچر سے، جہاں بیویاں اپنے شوہروں کے ٹارچر سے خودکشی کر لیتی. اب تو مسلم معاشرے کے اندر ہمارے اپنے علاقے میں یہ جہالت ختم ہو گئی الحمدللہ، لیکن کیا ہمارے ملک کی دیگر پسماندہ ریاستوں کے اندر یہ جہالتیں آج بھی زندہ نہیں ہیں؟ آج بھی زندہ ہے. امت کو سبق لینا چاہیے اپنے نبی کی زندگی سے. نبی نے بتایا کہ دیکھو تمہارا برتاؤ سسرال والوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. سسرال والے وہ عورتوں کے لیے بھی سسرال والے ہو سکتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی یہ تعلیمات ہیں نبی کی. آگے انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ سنیں گے کہ کس طریقے سے نبی اپنی بیٹیوں کو پابند بناتے تھے اپنے شوہروں کے ساتھ بہترین زندگی گزارنے کے لیے اور اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھا رویہ اپنانے کے لیے. لیکن شوہروں کے لیے، دامادوں کے لیے تو یہ پیغام ضرور ہے کہ وہ کسی طور پر بھی اپنے سسرال والوں کے لیے بوجھ کا باعث نہ بنے. آج مسلمانوں میں گھروں کے اندر یہ جو ٹینشن ہے، بیوی کو الگ ٹینشن، شوہر کو الگ ٹینشن، ساس سسرے الگ ٹینشن کے اندر، ہونے والی اولاد الگ ٹینشن کے اندر، گھروں کے اندر خاندانی نظام درہم برہم ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جب شادی کرتے ہیں تو شادی کے اندر ہم ایک قسم سے گویا بنیا بن کر سسرے والوں کو لوٹ لوٹ کر ان کا خون چوس کر ہم شادی کرتے ہیں. ہندوستان کے لکھنؤ کے ایک مشہور شاعر تھے فانی بدایونی، ان کا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ان کے گھر کے اندر ایک اکلوتی لڑکی تھی ان کی. جب ان کے گھر میں بچی پیدا ہو گئی، شاعر تھے، مشاعروں کے اندر جاتے تھے، اشعار پڑھتے تھے تو تھوڑی بہت ان کو رقم مل جاتی تھی جس سے گزر بسر ہو جاتا تھا. مگر گھر کے اندر بیٹی ہے اور علاقے کے اندر ایک منحوس نظام ہے، ایسا فرسودہ نظام کہ جس نظام کے اندر بیٹیوں کو جہیز دینا مسلمانوں کے اب گویا بعض جاہل مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے دین کا حصہ ہے. یہ جہیز کی لعنت مسلمانوں کے درمیان میں کیوں آئی؟ اس وجہ سے آئی کہ بھائیوں نے شادی کر دینے کے بعد اپنی باپ کی پراپرٹی میں، اس کی وراثتوں میں اپنی بہنوں کا حق مارنے کا ایک رواج بھائیوں نے ڈالا، تو خون چوسنے والے داماد بھی، سسرال بھی پیدا ہو گئے. ارے یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، یہ اس ملک کے اندر رہنے والے ہندوؤں کا طریقہ ہے، جہاں لڑکیوں کو دان کر جہیز کے اندر کچھ دے دیا جاتا ہے اور ان کو رخصت کر دیا جاتا ہے. اور لڑکی جب اپنے ماں باپ کے گھر سے شادی کے بندھن میں بن کر رخصت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ماں باپ کی دولت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. یہ ہندوانہ رسم ہے، مشرکانہ رسم ہے، مسلمانوں کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں. اگر آج مسلمانوں کے اندر بھائی جو ہے نا، بھائی اپنی بہنوں کو اپنے ماں باپ کی پراپرٹی میں، وراثت میں حق دینے کے لیے فیصلہ کر لے تو انشاءاللہ یہ نوجوان جہیز کے نام پر سسرال والوں کا خون چوسنے کا ماحول بھی ختم کریں گے. فانی بدایونی ایک لڑکی تھی. اب انہوں نے پیسے جمع کرنا شروع کیا، بچی جوان ہو گئی، تھوڑا بہت پیسہ جوڑتے نوبت یہاں تک آئی ایسا منحوس داماد ملا، ایسے منحوس سسرال والے ملے جنہوں نے سامان زندگی کے ہر چیز کا ڈیمانڈ فانی کے صاحب کے سامنے رکھ دیا. چنانچہ کہتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ بچی کے گھر کو بسانے کے لیے فانی بدایونی کو اپنا چھوٹا سا مکان بھی بیچنا پڑا. اور جس دن بچی کی شادی ہوئی اس سے ایک دن پہلے فانی بدایونی علاقے کے قبرستان کے اندر جا کر جھوپڑی ڈالے. بچی کی بارات رخصت ہوئی، بارات کی رخصتی کے ساتھ وہاں بچی اپنے سسرال کو چلے گئی. یہاں فانی بدایونی اپنا سامان سودا اٹھا کر قبرستان کو منتقل ہو گئے. گویا ایک باپ کو اپنی بیٹی کی زندگی بسانے کے لیے، ویسے تو ہمارے پاس مرنے کے بعد انسان کو قبرستان لے جایا جاتا ہے اور 4 کاندھوں پر اٹھا کر یہاں فانی بدایونی کو اپنی بیٹی کا گھر آباد کرنے کے لیے خود کے، ان کے 2 اور ان کی بیوی کے 2 پیروں پر، یہ بوڑھے پیروں پر چل کر قبرستان جانا پڑا ان کو. اب وہ بچی اپنے سسرال چلے گئی، شادی کی پہلی رات ہے. اب وہ بچی کو اپنے ماں باپ کا غم اتنا ستایا کہ شوہر کے سامنے سسرال کے گھر میں وہ رونے لگی. اتنا روئی کہ ساری رات اس کی رونے میں گزر گئی. جب رات کا آخری پہر آیا، تہجد کا موقع آیا، تو اب
شدت غم کے اندر بچی اتنا زیادہ مغلوب ہو گئی. ظاہر بات ہے کہ بچیوں کی محبت باپ کے لیے مثالی ہے. میرے نبی نے فرمایا اپنی امت سے کہ اے لوگوں اپنی بیٹیوں سے محبت کرو کیونکہ تمہارا نبی بیٹیوں والا ہے. باپ بیٹی کی محبت مثالی ہوتی ہے. جو باپ اپنی بیٹی کو کانٹا چبھنا اس کو بال کے برابر تکلیف ہونا برداشت نہیں کر سکتا. آج بتاؤ کہ جو ظالم شوہر شادی کے بعد اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں تمہارا سسرا اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس کے سینے کے اوپر غم کے کیسے ازدہے لوٹیں گے؟ اس کا احساس تم کو اسی وقت ہوگا جب اللہ تمہیں بھی بیٹی دیں گے اور تمہیں بھی ظالم داماد اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. چنانچہ بیٹی باپ کے شدت غم میں، ماں باپ کے غم میں رونے لگی. ماں باپ کی یہ تکلیف اس کو برداشت ہونے نہیں لگی. جب رات کا آخری پہر آیا تو شدت غم کے اندر بیٹی نے ایک ہچکی لی اور اس کی جان رخصت ہو گئی، انتقال ہو گیا. رات کی اس تاریکی کے اندر فجر سے پہلے ایک آدمی فانی صاحب کے گھر میں آیا. قبرستان میں دروازہ کھٹکھٹایا. فانی صاحب نے دروازہ کھولا. انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، یہ رات دیر سویرے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کے سسرال سے آیا ہوں. فانی صاحب نے پوچھا کہ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کہنے لگے کہ پتہ نہیں آپ کی بیٹی کے سینے پر کیا غم تھا، رات بھر رونے لگی اور صبح کے ہوتے ہوتے اس کا انتقال ہو گیا. فانی بدایونی، اب بوڑھا باپ جس نے اپنی جوان بیٹی کے سنسار کو بسانے کے لیے، اس کے سسرال کو آباد کرنے کے لیے، اس کی نئی زندگی کی شروعات کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، یہاں تک کہ رہنے کے لیے 60 گز کا مکان بھی، اور جیتے جی اپنے آپ کو قبرستان کی 4 دیواری کی قید و بند کے اندر لا کر ڈال دیے تھے. اب اس باپ کے دل کے اوپر کیا گزرا؟ اب اس گزرتے دل کے ساتھ ان کی زبان پر بے ساختہ برجستہ جو اشعار جاری ہو گئے. فانی بدایونی اپنی بیٹی کے لاشے پر گئے، اس کی میت پر، اور اپنی بیٹی کے میت سے کپڑے کو ہٹایا، مردہ لاش کو دیکھا. فانی بدایونی نے بے ساختہ اشعار کہے، اب آیا دھیان او آرام جاں اس نامرادی میں. نامرادی کا مطلب اس بڑھاپے میں، آرام جاں کا مطلب میری لخت جگر، میری نور نظر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میری سانسوں کی خوشبو، میری چہیتی بیٹی تیرے بوڑھے باپ کو اب عقل آئی، اسے اب دھیان آیا، اسے اب سمجھ آیا. اب آیا دھیان او آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا بھولے تھے تجھے ہم سامان شادی میں. تیرے باپ نے تیرے گھر کو بسانے کے لیے سب کچھ دے دیا، اگر کوئی چیز نہیں دی تھی سسرال میں جانے کے بعد تجھے سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت تھی تو وہ کفن کی ضرورت تھی. افسوس کہ تیرے بوڑھے باپ کو اب خیال آیا، اس نے تیرے لیے کفن کا انتظام نہیں کیا. یہ مسلم معاشرہ اور یہ مسلم معاشرے کی وہ تصویر کہ جس کے اندر بوڑھے باپ کے لیے اپنی بیٹیوں کے گھروں کو آباد کرنا یہ کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا. اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ نمونہ کہ جس کے اندر ابھی آپ نے شادی نہیں فرمائی، اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا کہ فلاں عورت سے آپ کا نکاح ہوگا اور اس عورت کی ماں کے ساتھ، اس کے باپ کے ساتھ آپ کا یہ برتاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلم معاشرے کو اور ہمارے نوجوانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کا جو خاندانی نظام بالکل درہم برہم ہو گیا، بالکل ڈھارس ہو گیا، بالکل جل چکا نظام، بنیادوں سے اکھڑ چکا، دوبارہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جہالتوں کا خاتمہ فرما کر ہمارے خاندانی نظام کی بنیادوں کو مستحکم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.